وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا، اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ کیا لاڈلی امت تھی جی۔ صحرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی بلڈنگ ہے کہ جس کے نیچے وہ سستا سکیں۔ 6 لاکھ کا لشکر ہے، 12 قبائل کا، 50 ہزار کے آلموسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے کہ یہ پورا قافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل سایہ کرتا تھا ان کے اوپر، چھتری ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے، بات تو بہت بڑی ہے، منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ سر بات یہ ہے، ایویں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر، یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو، تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے، جن میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل، اور ان کے اوپر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی۔ تو یہ من و سلوہ کیا تھا؟ اب ظاہرہ ریگستان میں ہے، وہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی، سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ رات کے وقت شبنم کے قطرے پڑتے تھے اور وہ قطرے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی، آپ جس طرح یہ ہمارے پنجاب میں بھی بوندیاں ملتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جایا کرتے تھے، تو یہ من تھا، کاربوہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی، ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا۔ اور سلوہ جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے سائز کے، وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے، وہ غیبی جھنڈ تھے۔ ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے؟ پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑی آسانی سے ہاتھ سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے تھے۔ یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں اویل کرنی ہیں اس کی ہلکی سی جھلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گئی ان کو، لیکن کی انہوں نے نمک حرامی، جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو، علیہ السلام علیہم السلام، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ تو وہ پرندوں کو شکار کرتے تھے، پروٹینز ان کو وہاں سے حاصل ہوتی تھی، ایک پرفیکٹ غذا وہ کھا رہے تھے، جنتی خوراک، چھتری اللہ کی طرف سے۔ یہ سارے معجزات ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقت کے پیغمبر کا باغی ہو جائے؟ اتنے معجزات اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن 40 دن نہیں یہ لوگ نکال سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو 70,000 سے زیادہ یہودی جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا، اور وہ پچھلی دفعہ ہم ہلکا سا ذکر اس کا کر چکے ہیں، اور پھر ان کی سزا قتل مرتد کی سزا، ہر قبیلے نے اپنے رسپیکٹو لوگوں کو قتل کیا، ایک دن میں پرجنگ ہوئی، 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے۔ تو اللہ نے کہا ان کی اب توبہ قبول ہی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے۔ ہاں ویسے کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ ماں کی مثال اللہ کے لیے بیان نہ کریں۔ اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی احساسات نہیں ہے کہ آپ اسے ماں کے اوپر قیاس کریں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من و سلوہ کھاؤ، جنتی خوراکاں۔ سر من دوستو جنتی خوراک مل رہی ہے، کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی، گھر بیٹھے کھا رہے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور امریکہ سے ریمیٹنس کی شکل میں۔ ان ایریاز کے لوگ جو ہیں، جہلم کے، گجرات کے، میرپور کے، تو یہ تو ریمیٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو، اور جا کے منی ایکسچینج بھی نہیں کرانی پڑتی تھی، اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی تھی۔
اٹھو اپنے خیموں سے نکلو، خیمے کے باہر جتنا ہے وہ تمہارا ہے، نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے، نہ پانی دینا پڑنے ہے، نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے، نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں، جنتی خوراک آ رہی غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے جی اس جملے کے اندر؟ اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، میں نے تو اتنے لاڈ کیے ان کے ساتھ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم جو کر سکتے تھے کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمارے ساتھ غداری کی۔ سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، صحابہ کرام تو شاید اس انٹینسٹی کو نہ سمجھ سکتے، آج 1400 سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں نا، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا، بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ صحابہ کرام جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی۔ آج ہم 1400 سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اپنے دین کے ساتھ غداری کی۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے خود ایسے اعمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو، یعنی حلال میں سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا جب تم شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا، شکر ادا کرنا کہ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں اتنے عرصے کے بعد، آلموسٹ 1500 سال کے بعد، ملک شام دوبارہ عطا کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو شفٹ کر چکے تھے مصر میں، تو 1500 سال بعد مصر میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی اور وہاں کے لوگ حکمران بنے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ محکوم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر، مہدی بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے 1500 سال کے بعد ان کو فرعون سے نجات دلا کے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی۔ لیکن وہی ہوا کہ سرائے سینا میں جب پہنچے تو وہ سورۃ المائدہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کے لیے تو آنے واحد میں شہر خالی کروا سکتا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، جہاد کرو گے، ایفرٹ پٹ کرو گے۔ تو 3 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے، ایک ان کے صحابی تھے جوشوا ابن نون، اور ایک ان کا اپنا بھائی جو پیغمبر تھے ہارون علیہ السلام، اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام خود۔ باقی سب نے کہا کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، شہر خالی کرواؤ، پھر ہم خالی شہر میں داخل ہوں گے۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر آئے گا، ان کو راستہ نہیں ملا، حالانکہ وہ 1 مہینے سے زیادہ مسافت نہیں تھی شام پہنچنے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے راستہ گم کر دیا، 40 سال تک وہ راستے ہی ڈھونڈتے رہے۔ انہی 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو ان کے صحابی جوشوا ابن نون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، تو انہوں نے اپنے بعد ان کو خلیفے کے طور پر چھوڑا، پیغمبر بھی پلس ان کا سکسیسر بھی، اور اس پورے وقت میں 40 سال گزر گئے۔ ان 40 سالوں کے اندر جو نئی پود وہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوئی، انہوں نے ریگستان کا ٹف ماحول بھی دیکھا ہوا تھا، اپنے بزرگوں کی کارستانیاں بھی ان کو پتا تھی کہ یہ جو ہم مصیبت کاٹ رہے ہیں اپنے بابوں کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ سارے کاٹ رہے ہیں، تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔
انہوں نے کہا کتاب میں تو حکم تھا پیغمبر کی پیروی کا، ہمارے بابوں نے وقت کے پیغمبر کی موجودگی میں نافرمانی کی اور مصیبت ہم کاٹ رہے ہیں. تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی، یوشع ابن نون سے، کہ ساڈے بزرگ تے سارے انجی سن، ہم تیار ہیں جہاد کے لیے، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر یہ نئی پود، ینگ جنریشن، یہ حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ ملی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی. جیریکو سٹی آج بھی موجود ہے شام کے اندر، یروشلم سے پہلے. اریحا نام تھا اس وقت، اردو میں اس کو، عربی میں اریحا کہتے ہیں. وہ شہر فتح کیا. تو اس وقت پھر وقت کے پیغمبر کو یہ وحی کی گئی کہ ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1500 سال کے بعد آلموسٹ دوبارہ اپنا آبائی وطن عطا کیا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قلعوں کی فارم میں شہر ہوتے تھے، ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا، تو سب لوگ سجدہ کرو اور حطۃ حطۃ کہتے جانا کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. ہماری کیا، ہمارے بزرگوں کی غلطیاں، ان بیچاروں نے تو پھر بھی ایفرٹ پٹ کی تھی. یا اللہ سانوں بھی بخش دے، ساڑھے بزرگوں نے بھی بخش دے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے. تو یہ بڑے جگت باز لوگ تھے، الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے. تو انہوں نے حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. جنتی خوراکیں کھا رہے تھے، کہتے ہیں نہیں ہم یہ ٹیسٹ بھر چکا ہے ہمارا، وہ آگے آ جائے گا کہ ہمیں کوئی پیاز مل جائے، گندم مل جائے، ککڑی مل جائے، اس طرح کی زمین کی سبزی، ہم نے ترکاریاں کھانی ہیں. تنگ آ گئے ہم یہ کھا کھا کے. یہ کڑائی گوشت نہیں اب کھانا، ہمیں کوئی دال دیں، کوئی سبزی دیں. تو حنتتن کہنا شروع کر دیا. اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطاياكم تمہاری غلطیوں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا. جس قول کا کہا گیا تھا حطتن کی بجائے انہوں نے حنتتن کہا. صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ انہوں نے حنتتن کا لفظ استعمال کیا. لو جی سر، پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب. اور یہ عذاب کیا تھا، اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا، پلیگ. اور یہ اتنا خطرناک مرض تھا، آج بھی آپ ذرا گوگل میں ہسٹری لکھیں کہ صرف یورپ کے اندر 14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یا 600 سال پہلے کہہ لیں، 2 کروڑ لوگ مرے ہیں طاعون سے. 2 کروڑ 200 ملین، اور دنیا کی آبادی آلموسٹ 30% کم ہو گئی تھی. جب طاعون پھیلتا تھا تو پھر وہ ایک سمجھ لیں جس طرح آج کل آپ کا یہ کرونا وائرس، یہ تو خیر کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ، اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. طاعون میں تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ بچتا تھا، اس میں تو 100 میں سے 2 مرتے ہیں، 98 پھر بھی بچ جاتے ہیں. تو پلیگ ان کے اوپر آئی، طاعون کے مرض میں یہ تباہ و برباد کر دیے گئے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے طاعون کی شکل میں نازل کیا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت ہے. لہٰذا جب کبھی کہیں پر طاعون یا وبائی مرض پھیلے تو وہاں سے باہر نہ نکلو اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں، اور وہاں پر ان مصائب پر صبر کرو. اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ معاملہ ہو جائے گا. اگر موت لکھی ہوگی تو موت، زندگی ہوگی تو زندگی. اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور جو کوئی اس طاعون کے مرض میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا. بہرحال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ انہوں نے پیغمبر کے ایک جملے کی نافرمانی کی، کہ صرف ایک ڈیمانڈ کیا گیا تھا
شہر میں داخل ہوتے وقت نا حتّۃٌ کہنا ہے، انہوں نے نہیں کہا، لفظ بدل دیا۔ سر ذرا مجھے آپ کمپیئر کروائیں اس کے ساتھ کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا اس سے تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو ایک جملے ایک نعرے کی بات تھی، یہاں تو نماز سرے سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے ایمان اور شرک، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے غلط بولا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون کا مرض آ گیا، اور جو امت نماز نہ پڑھے اللہ کی تائید اس پر کہاں سے آئے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب یہ وہی بات آ گئی۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، من و سلوہ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، تو اب دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے۔ اچھا زمین کا کھا رہے ہوتے تو انہوں نے آسمان والا کھانا مانگنا تھا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا تھا ان کے ماننے والوں واریوں نے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے، ہمیشہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ زمین سے اگنے والی اجناس، من بقلیہا ساگ، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم گیہوں، بعض نے اس کا ترجمہ یہ لہسن بھی کیا ہے، تھوم، کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کے لیے فوم سے ہی تھوم بن گیا، وعدسیہا اور مسور، یہ منہ اور مسور کی دال، وبصلیہا اور پیاز۔ ظاہر ہے مسور کی دال تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ خاندان مغلیہ کی سب سے فیورٹ ڈش ہی مسور کی دال ہوتی تھی۔ یہ پازیٹیو سینس میں محاورہ ہے کہ تیرا منہ ہے کہ تو مسور کی دال کھائے، اتنی مہنگی دال، آج بھی ویسے اللہ کے فضل سے وہ مرغے سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اور صحیح بنی ہوئی ہو تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے مسور کی دال۔ تو یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی تیری اوقات تو ہے نہیں اور مانگ رہا مسور کی دال ہے تو، یہ پازیٹیو سینس میں محاورہ ہے، کیونکہ جو شاہی ڈش تھی نا خاندان مغلیہ کی وہ مسور کی دال تھی۔ چونکہ میرا بھی تعلق مغلیہ خاندان سے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو آپ اس کو ریکنفرم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ زمین کی جو چیزیں نا یہ دی جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ وہ جنتی خوراک ہے، ہر چیز پوری ہے، اب تم زبان کے چسکے کے لیے اگر زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو، یہ ادنا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے، وہ اعلیٰ خوراک ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اب اگر یہ تم یہ چاہ رہے ہو نا تو پھر اس کے لیے تو تمہیں پھر حالوائی کرنی پڑے گی، ہاں جی، زمین میں تو پھر آپ کو حال ہی چلانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نہ تم حال چلاؤ نہ دانا بو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اگائے، ایسے نہیں ہوگا۔ زمین کی خوراک ہے، پھر ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی، نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اہبطوا مصرا، اچھا اب اتر جاؤ زمین میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے۔ یعنی ظاہر اگانا تو اللہ نہیں ہے نا، تم ہل چلاؤ زمین میں، بیج بو، محنت کرو، اللہ کی طرف سے بارش آئے گی، اریگیشن کا انتظام ہوگا، اور شام آپ کو پتہ ہے ویسے اریگیشن کے اعتبار سے بڑی فٹ جگہ ہے سٹل ابھی بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوراک دے گا۔ اب تم نے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے ساتھ زمین میں کرنی ہے محنت۔ اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوراک کو ریجیکٹ کر کے اور ادنا خوراک کی طرف توجہ کی، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس پہ بھی آیا، یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت، والمسکنہ اور غربت۔ غربت سے مراد ہے یعنی غریب الوطنی پھر ان کے لیے لکھی گئی کہ آپ ٹھیک ہے مشقت اٹھاتے رہو، اب
قیامت تک کے لیے اپنی محنت کرو۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ کس لیے ہوئے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے تھے؟ وہ ہے ہی مسلمان تھے۔ تو یہاں کفر کا لفظ آیا، ہمارے یہاں پہ ہم کوئی آیت کافروں والی پیش کریں کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں۔ اور سر کفر کا عربی مطلب ہے انکار کرنے والا۔ جو بے نمازی ہے وہ مسلمان ہو کے بھی کافر ہے، اپنے عمل سے وہ انکار کر رہا ہے۔ اس لیے مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے چند احکام مانے چند چھوڑ دیے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا۔ وقت کے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے۔ کیوں بھائی؟ جب وقت کا پیغمبر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ تم کتاب کی تعلیم چھوڑ چکے ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ایون عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو یروشلم میں جاتے تھے، ہیکل سلیمانی کے اندر جا کے جہاں علماء یہود تھے، اور وہاں جا کے کہتے تھے کہ تم لوگوں کو تو کہہ رہے ہو حرام خوریاں نہ کرو، خود سب سے بڑے حرام خور ہو۔ سر یہ بات کون سنتا ہے؟ اور یہ دیکھ لیں اتنی سخت بات ہے کہ وقت کا پیغمبر، اور پیغمبر خود یہودی پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی النسل تھے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ کسی دوسری جگہ پیغمبر تھا، ان کی اپنی نسل سے تھے۔ انہوں نے جب مولویوں کو کہا تم حرام خوری کرتے ہو، انہوں نے کہا قتل کرو اسے۔ اگر وقت کا پیغمبر صحیح بات کرے تو مولوی جو ہے اس کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، تو مجھے آپ کو کدھر چھوڑنا ہے؟ انہوں نے لوگ کہتے ہیں جی اتنی امت تھی حسین کیوں قتل ہو گئے؟ سر یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا حسین کیوں قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی حق کی بات کرے گا اسے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ جب وقت کے پیغمبروں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے تو پیغمبروں کے جانشین کو قتل نہیں کریں گے جو انہیں بتائے گا یہ سچائی ہے یہ برائی ہے۔ اس امت نے بھی دیکھے کتنے بڑے بڑے علماء کو قتل کیا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پلا کے قتل کیا گیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی کے شان میں خصائص علی لکھنے کے اوپر قتل کیا گیا۔ اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب انبیاء کو قتل کیا ناحق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پہ ایسے مسلط ہوا، ان پہ ذلت طاری ہو گئی، غریب الوطنی، آج تک غریب الوطنی ہے۔ یہ اب جا کے کچھ سکون آیا اس 20ویں صدی کے اندر، اور ابھی 21ویں میں دوبارہ وہ اپنا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادروائز پوری ہسٹری میں انہوں نے بڑی مصیبت کاٹی ہے۔ ابھی بھی سکون سے تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہر وقت ان کو دھڑکا تو لگا رہتا ہے۔ ابھی عذاب کا آخری کوڑا ان کے اوپر باقی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا انہوں نے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا پہ اتارے گا اور پھر عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے مسیح بن کر آئے تھے، منجی بن کے آئے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا ایک پیغمبر آئیں گے، جب وہ آئے تو ان کو انہوں نے دجال کہا، اور جب دجال آئے گا، مسیح دجال، جھوٹا جو مسیح ہوگا، اس کو یہ مسیح مان لیں گے۔ اس کے اوپر مسئلہ 133 ہے میرا دجال کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مسئلہ 127b ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ تو سر یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ بھی اس امت کے اوپر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوگا۔ اگر یہ علماء حق کو قتل کریں گے، ان کی آوازوں کو دبائیں گے، اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، جو ان کو جھنجھوڑے گا اس کے اوپر یہ فتوے لگائیں گے، جو کہ یہ کرتے آ رہے ہیں ابھی تک، تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔